ایک مدت سے سن اور دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان غربت اور بے روزگاری کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل کا شکار ہے۔ ایسے میں جہاں معاشی اور معاشرتی مسائل سر اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں، وہیں یہ مسائل انفرادی زندگی کو بھی ایک تاریکی کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مختلف ڈرگز کی جانب راغب ہو رہے ہیں، اور جب یہ ڈرگز کا استعمال حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ پورے خاندان بھی تباہی کی دلدل میں گھستے چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں جہاں عام بیماریوں کا علاج مشکل ہو، وہاں نشے کی لت میں مبتلا ان افراد کو علاج کیسے میسر آئے؟ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، کیونکہ تصویر کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہے کہ اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو نشے کی لت میں مبتلا ان افراد کو بنا رنگ و نسل زندگی کی طرف لانے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ ایسے چند ایک لوگوں اور اداروں میں سے ایک نئی زندگی کے نام سے قائم ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہے، جہاں درجنوں سینکڑوں مریضوں کو زندگی کی طرف لایا جا رہا ہے۔ یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کے اندر انسانی جذبہ ہو، کہ وہ یہ سمجھے کہ یار اگر میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو مجھے صلہ اللہ دے گا۔ تو ایسے بہت سارے میرے پاس پیشنٹ ہیں جو فری آف کاسٹ، ہم ان سے کچھ نہیں لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم ان کو یہاں پر 3 ٹائم کا کھانا، مکمل ٹریٹمنٹ، اس کے بال بنانا، نہانے کے لیے صابن، شیمپو سب دینا، کپڑے دھو کے دینا، ہم فری آف کاسٹ ہم کو دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک جگ بیتی ہوتی ہے اور ایک آپ بیتی۔ زندگی میں چلتے ہوئے کبھی کبھار ہمارے حالات ہمیں اس ڈگر پر لے آتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ پیش آنے والے مسائل سے ایک ایسی روشنی پھوٹتی ہے جو کئی لوگوں کی زندگیوں کے لیے امید کی ایک کرن بن جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ نئی زندگی کے بانی ایاز سمرو کے ساتھ ہوا، جس کے بعد ان کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ میرے ماموں تھے اور وہ تھے ڈرگ ایڈکٹ، وہ ڈرگس یوز کرتے تھے، ہمیں علم نہیں تھا کہ ہمارے جو ماموں ہیں وہ مطلب کہ کبھی ہائپر ہوتے تھے، کبھی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس کی سیلری بھی بہت اچھی تھی، اس کا بہت بڑا نام تھا اس ٹائم تھا، چرس ہیروئن نئی آئی ہوئی تھی، تو اسی حساب سے وہ اس نے جب پینا شروع کر دیا تو وہ وہاں تک پہنچے کہ اس نے اپنے گھر میں کچھ تک نہیں بچایا۔ یہ ایک ریئل کہانی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس کا ایک بیٹا تھا، تو وہ بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کے اس کے نقش قدم پہ چل پڑا۔ ہمیں تو مطلب اتنا علم نہیں تھا کہ اس کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے، ہمیں صرف یہ پتا تھا کہ جو پیتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ جب ہم لوگ یہاں پہ آئے، یہاں پر ہم نے معلومات لی، تو اس کے بعد میں اپنے ماموں کو یہاں پر لے کے آ گیا۔ اس کے بعد جس سینٹر میں جب ہم نے ان کو ایڈمٹ کیا، وہاں کی فیس بھی کافی تھی، لیکن ہم نے افورڈ کیا۔ جب اس کو ہم نے وہاں پر ایڈمٹ کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا بہت میں اس چیز میں چلا گیا کہ یار یہاں کی ڈرگس لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ جب وہاں جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب ان سے ٹھیک بھی ہو گئے ہیں۔ ہم نے اس کا علاج کروایا، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، وہ کافی بہتر ہو گئے۔ لیکن جو اس کا بیٹا تھا اس کا اسی چیز میں ہی انتقال ہو گیا اور وہ اوور ڈوز ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ جب اپنے پر گزرتی ہے تو تب احساس ہوتا ہے، تو مجھے احساس ہوا، پھر لازمی ہے، پھر میں نے وہاں پر ایک سینٹر میں پھر میں نے جاب کی اسی حوالے سے، تاکہ میں کچھ سیکھوں کہ ان کا علاج کس طرح ہوتا ہے اور کتنے % یہ لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ پھر میں نے وہاں پر تقریباً 2002، 3، 4، 4 سال تک میں نے وہاں پر کام کیا۔ وہاں سے میں سیکھا، میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا۔ پھر اسی سینٹر کے بہاف پہ میں نے بہت ساری ٹریننگ کی، ANF کے ساتھ، UNO کے ساتھ ہم نے بہت ساری ٹریننگ کی، ہم نے کچھ سیکھا وہاں سے۔ یہ سال 2011 تھا جب ایاز سمرو نے ایک ادارے میں کام کرتے ہوئے سوچا کہ ان کا اپنا ادارہ ہونا چاہیے جہاں وہ کھل کر اس کار خیر کو اپنا شعار بنا سکیں اور لوگوں کی بلا رنگ و نسل خدمت کر سکیں۔ بس اس خیال کے آتے ہی ایاز سمرو نے نئی زندگی کے نام سے ایک اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ میں نے اپنا ایک گلستان جوہر بیٹے آباد کے اندر میں نے ایک چھوٹا سا نئی زندگی کے نام سے رجسٹرڈ ادارہ میں نے کھولا اور میں اس کو لے کے چلا۔ مشکلاتیں تو آپ کو پتہ ہے اس فیلڈ میں بہت آتی ہیں، تھرڈ بھی آئے، کیونکہ جو ڈرگس بیچ رہے تھے میں نے ان کے سینٹر میں آ کے وہ ادارہ میں نے کھولا۔ مجھے تھرڈ بہت ساری آئیں کہ یہ آپ بند کر دیں یا ہمیں بتا دے دیں، اور یہ ہے، میں اس پارٹی کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ابھی جینا ہے اور ان کے لیے کام کرنا ہے۔ خیر الحمدللہ
میں نے بس وہاں سے کام اسٹارٹ شروع کیا. ایسے ایسے فیملیز آئی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کہ ہمارا آپ سب کچھ لے لیں لیکن ہمارے بھائی کا علاج کریں. ہمارے دل میں احساس ہے, ہمارے دل میں محبت ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا کوئی بھی نہیں ہے. میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن ان کو ایک اچھا راستہ, اچھی فیملی اور اچھے لوگ چاہیے. ایک بچہ ہے, جب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہاں سے جیسے ہی وہ گھر جاتا ہے تو اس کی بہت زیادہ خدمت کی جاتی ہے. حلوہ پکایا, مچھی پکائی, چکن پکایا, 1 دن 2 دن 3 دن اس کو کھلایا. اس کے بعد پھر وہی فیملی کہتی ہے کہ بھیا ابھی ہم تھک گئے ہیں, آپ جائیں اپنا کمائیں. لیکن فیملی کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ یہ پہلے کیا تھا, اب یہ کیا ہے. اور سب سے جو مین بات ہے وہ ہے باہر کے لوگ, کمیونٹی. ایک بندہ اس پورے معاشرے کے اندر, اس محلے کے اندر ڈرگس یوز کرتا ہوا دیکھا گیا, اگر وہ ڈرگس چھوڑ کے آ جاتا ہے تو ہمارا کام ہے اس کی عزت کرنا, ہمارا کام ہے اس کی ریسپیکٹ کرنا. عام طور پر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لوگوں کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات بہت مہنگی ہوتی ہیں اور ہر کوئی ایسے اداروں میں علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر پاتا. مگر نئی زندگی نے اپنے آغاز سے ہی یہ مقصد بنا لیا تھا کہ اس ادارے میں آنے والے تمام لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے انہیں بلا معاوضہ زندگی کی طرف لایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ یہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو علاج کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے مگر نئی زندگی انہیں بلا معاوضہ زندگی کی طرف لانے کے لیے کوششوں میں مصروف عمل ہے. کوئی بھی ادارہ فرد واحد سے نہیں چل سکتا, اس کے لیے ایک جامع ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی مہارت کے مطابق اپنا عملی کردار ادا کرتی ہے. تاہم نئی زندگی کی ٹیم میں کون کون لوگ ہیں اور وہ کن کن محاذوں پر اپنے اپنے کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے ایاز سمرو نے بتایا. اچھا جی, میرے پاس ٹیم جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں, سائیکٹرسٹ ہیں اور ڈسپینسر ہیں. نائٹ کا اسٹاف میرا الگ ہے اور ڈے کا الگ ہے. ہماری ایک پوری ٹیم ہے. ہاں, اور ہمارے 2 آؤٹ ریچ ورکر ہیں جو پیشنٹ ہمارے یہاں سے ٹھیک ہو کے جاتے ہیں تو ہم اس کو, اگر وہ ہمارے پاس ہر ہفتے نہیں آتا ہے تو ہم 1 مہینے کے بعد ہم ان کے پاس ایک اپنا بندہ بھیجتے ہیں کہ بھائی آپ کا بندہ بالکل ٹھیک ہے یا دوبارہ پی رہا ہے. اگر وہ بالکل پی رہا ہے تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو 1 ہفتے کے لیے ہمارے پاس چھوڑ دیں. اس کی کوئی فیس نہیں ہے, ہم اس کو 1 ہفتے تک یہاں فری آف کاسٹ رکھتے ہیں اور ہم ان کو یہاں بالکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, باہر نہیں جانے دیتے ہیں. 1 ہفتے کے بعد ہم اس کی فیملی کو یہاں بلاتے ہیں اور وہ بچہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہمارے پاس. اپنی فیملی میں پیش آنے والے واقعے سے لے کر آج تک نئی زندگی کے بانی ایاز سمرو نے متعدد کیسز دیکھے اور زندگی کے مشاہدات اور تجربات سے بہت کچھ سیکھا. تاہم وہ اپنے اس تمام تر مشاہدے کی بنیاد پر لوگوں کو ایک ہی پیغام دیتے ہیں. یہ میں آپ میسج کر رہا ہوں آپ سب کو, جتنے بھی ناظرین ہیں, میں سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈرگس یوزر ہیں یہ بہت بیچارے مجبور ہیں, بیمار ہیں. آپ فرض کریں کہ ایک بندہ آپ کے گھر میں ڈائبٹک پیشنٹ ہے, کیا آپ اس کو چینی کھلائیں گے؟ کیا آپ اس کو حلوہ کھلائیں گے؟ کیا آپ اس کو لڈو کھلائیں گے؟ نہیں. اگر کوئی بندہ بھولے سے اس کے پاس لے کے جاتا ہے کہ یہ آپ میٹھا کھا لیں تو جتنے ممبر گھر میں وہ چیختے ہیں نہیں 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 میٹھا نہیں دیجیے گا. تو سیم یہ پیشنٹ ہے. آپ اس کے ساتھ اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں, آپ اس کو پیار دیں, آپ اس کو عزت دیں, کیونکہ جب یہ نشہ چھوڑ کے آتا ہے تو یہ محتاج بن جاتا ہے کہ اللہ کرے مجھ سے کوئی بات کرے, اللہ کرے کوئی مجھے جاب پہ رکھے. اس سے سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے ہمارا ماحول, کمیونٹی. ہم سب اس کا حصہ ہیں. ایک بچہ جب علاج کر کے جب باہر آتا ہے تو کیا میں اس کو جاب پہ رکھوں گا؟ نہیں, میں بولوں گا جا یا تو چور ہے. لیکن نہیں, آپ اس کو موقع دے دیں, آپ اس کو چیک کریں کہ یار اب یہ پہلے جب نشہ کرتا تھا تو یہ بہت برا تھا, اب یہ نشہ چھوڑ کے آیا ہے, میں اس کو عزت دوں, میں اس کی عزت کروں اور میں اس کو کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی میں اس کو جاب دلاؤں. تو یہ انشاءاللہ یہ معاشرہ ہمارا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ہم سب نے مل کے اس معاشرے کو صحیح کرنا ہے. یہ ایڈکٹ برے نہیں ہیں, ہم برے ہیں, کیونکہ جب ان کا علاج ہو جاتا ہے تو ہم ان کی کیئر نہیں کرتے, ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں, بولتے ہیں یہ وہی ہے. نو نیور, کبھی بھی نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. علاج کے بعد یہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. آپ لوگ اس کی کیئر کریں,
اور میں سب کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ ان کی مدد کریں، یہ بیچارے مجبور ہیں، اس چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے کسی بھی ادارے میں جہاں دیگر سٹاف درکار ہوتا ہے، وہیں ایک اہم کردار ماہرین نفسیات کا بھی ہوتا ہے، جو لوگوں کو بطور خاص کسی بھی نشے میں مبتلا فرد کو مختلف تھراپیز کے ذریعے آمادہ کرتے ہیں کہ وہ زندگی سے پیار کیسے کریں۔ نئی زندگی میں بطور کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرنے والی نوارہ مختار اس ادارے سے جڑنے کے حوالے سے بتاتی ہیں۔ میرا نام نوارہ مختار ہے، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، اور یہ ادارہ جو کہ نئی زندگی کے نام سے ہے، یہ ایکچولی ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، اور میں اس کو سینٹر کہنا تو خیر مناسب نہیں سمجھتی، کیونکہ یہ ایک ہوم کی طرح ہے، ہاؤس کی طرح ہے۔ ہم یہاں پیشنٹس کو جس طریقے سے گھر میں رکھتے ہیں، اس طریقے سے ہم انہیں رکھتے ہیں۔ اس ادارے کی سب سے خاص بات جس نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ میں جو ہمارے پوش ایریا کے جتنے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر تھے ان کو جوائن کیے بغیر آئی تھاٹ کہ یہ ادارہ زیادہ بہتر کام کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر کسی بھی کیمیکل ٹریٹمنٹ کو ختم کرنے کے لیے، چاہے وہ ہیروئن ہو، نشے کی کوئی بھی فارم ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے نان کیمیکل ٹریٹمنٹ پرووائڈ نہیں کیا جاتا۔ مختلف ادارے آپ پورے پاکستان بھر میں وزٹ کریں، آپ کو پتہ چلے گا وہاں پر دن میں ایک مرتبہ سگریٹ، 4-5 سگریٹ یا پھر کوئی دوسری اور اشیاء جو کہ پان گٹکا کے طور پر بھی استعمال کروائی جاتی آ رہی ہیں۔ تو بیسک پرابلم کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کیوں ریلیکس کرتے ہیں؟ اس چھوٹے سے ادارے کا جہاں پہ آپ دیکھیں کہ وسائل کی کمی ہے، اس کے باوجود یہاں پہ ریلیپس کا جو ہمارا جو پورشن ہے یا جو پرسنٹیج ہے وہ باقیوں کے مقابلے میں الحمدللہ بہت ڈفرینٹ ہے، اور اللہ کے کرم سے یہاں سے پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں۔ اس کا بیسک اگر آپ ریزن جانیں تو وہ یہی ہے کہ ہم کبھی بھی پیشنٹ کو نان کیمیکل ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں لے کر آتے۔ پیشنٹ سے جب آپ فرسٹ سیشن کرتے ہیں تو یہی وہ بولتے ہیں کہ میری بات سن لیں۔ کسی کے والد کا انتقال ہوا ہوتا ہے، کسی کی والدہ کا انتقال ہوا ہوتا ہے، کسی کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بیسک ریزن ہوتا ہے جو کہ آپ کا مٹیریل ورلڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس والی ورلڈ میں آ جاتے ہیں جو کہ آپ کو ایک نان مٹیریل ورلڈ میں لے جاتا ہے کہ آپ نشے کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں ناظرین کو، اور جہاں جہاں تک یہ آواز آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو، آپ کے چینل کے تھرو جا رہی ہے، میری گزارش ہے کہ پلیز دیکھیں، ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے آپ کی مکمل اسسمنٹ، آپ کی کاؤنسلنگ، آپ کی تھیراپی اور آپ کا وہ پورا پروسیس کہ جس سے آپ کی پوری ڈیٹاکسیفیکیشن ہو سکے۔ ٹھیک ہے، کم از کم بھی 4 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے تو لگتے ہی ہیں آپ کی باڈی سے ان کیمیکلز کو نکالنے میں۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ شراب آپ کے خون کے اندر 24 آور تک رہتی ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے نشے ہیں وہ آپ کے دماغ کے اندر 6 ہفتے تک رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں، سب سے بڑا فلا کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس 1 مہینے کے بعد ہمیں چھٹی دیتے ہیں، ہم سے نہیں رہا جا رہا۔ تو ماں باپ، گھر والے، بہن بھائی، بیوی، بچے وہ محبت میں پیشنٹ کو لے جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہی ہوتا ہے کہ وہ اور مزید نشے کر کے اور دوبارہ سے ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں اور ریلیکس ہوتے جاتے ہیں اور کبھی بھی کیور نہیں ہو پاتے۔ عام طور پر ایسے اداروں میں جہاں ذہنی مریضوں کی تعداد زیادہ ہو، مریضوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا برتاؤ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ تاہم اس ادارے میں مریضوں اور ان کی فیملیز کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے نوارہ مختار نے بتایا۔ میں جب یہاں ادارے میں آئی تو ایک سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ یہاں پہ پیشنٹ کو مارا نہیں جاتا۔ آپ ہمارا ادارہ پورا وزٹ کیجئے، ہمارے پاس 4 بیرکس ہیں، کسی بھی بیرک میں آپ کو کوئی بھی الیکٹریسٹی دینے والا یا بجلی کے کرنٹ دینے والا کوئی آلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ فارمیسی بھی ہمارے پاس موجود ہے، پیشنٹ کی دسترس میں نہیں ہے، اپروچیبل نہیں ہے، وہ ہمارے پاس نیچے ایڈمنسٹریشن کی دسترس میں ہے، مینجمنٹ اس کو کنڈکٹ کرتی ہے، اور ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ موجود ہیں جو کہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہم پیشنٹس کو مارتے نہیں ہیں، جیسے پوری دنیا بھر کے اداروں کے اندر نشے کے مریض کے لیے اسپیشلی ہوتا ہے، لوگ اپنے گرجز نکالنے کے لیے مریضوں کو مارتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ریزن ان کا وہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے نشہ شروع کیا، دوسرا ریزن ان کا وہ ہو جاتا ہے کہ اداروں میں اس طریقے سے ان کے ساتھ جو بیہیویئر اپنایا جاتا ہے۔ نئی زندگی کا نام ہی نئی زندگی یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی نئی زندگی عطا کی جاتی ہے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں، پوری دنیا آپ کے لیے، جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو نئی زندگی کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ جو نشے کے مریض یہاں پر آ رہے ہیں وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، اور اس کے بعد جب یہاں سے جائیں تو ایک نئی زندگی لے کے جائیں، ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ ایک تحقیق کے مطابق ذہین ترین لوگوں کو اگر اپنی ذہانت کے اظہار کے لیے کوئی پلیٹ فارم میسر نہ آئے تو وہ نشے کی جانب راغب ہو جاتے ہیں۔ تاہم اس ادارے میں کام کرنے والے ایک رکن نعمان احمد بھی ہیں جو تعلیمی اعتبار سے سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور خود ایک دلدل سے نکل کر نئی زندگی کی طرف آئے ہیں۔
وہ بتاتے ہیں، میرا نام نعمان احمد ہے اور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں. کراچی یونیورسٹی سے میں نے اپنی کوالیفیکیشن کی اور میں اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ ڈیزائننگ بھی کر رہا ہوں اور میڈیکل کی فیلڈ میں بیہیویئر اسپیشلزم سائیکالوجی کے اندر بھی پڑھ رہا ہوں. میرا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ میں اس ماحول سے بچ سکوں اور ان بری صحبتوں سے بچ سکوں، اور دوسری چیز کہ میں جس راستے پہ تھا، جس وے پہ میں چل رہا تھا، اس پہ بہت سارے سرکمسٹینسز وغیرہ اور بہت ساری چیزیں مجھے فیس کرنے کو مل رہی تھی. ان سب سے بچنے کے لیے میں نے یہ ادارہ جوائن کیا تاکہ میں ایک سمپل اور سوبر لائف جی سکوں. نشے کا استعمال کرنے والوں کی زندگی کس قدر مشکلات سے دوچار ہوتی ہے، وہ کن کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے نعمان نے بتایا. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ایک ڈرگ ابیوزر، ایک ڈرگ یوزنگ جو بندہ ہوتا ہے، وہ اگر ڈرگ ابیوزر ہے، وہ اگر منشیات میں مبتلا ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ ہر راستے سے، ہر طریقے سے اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر لیتا ہے، فزیکلی بھی، انٹرنلی بھی، مینٹلی بھی وہ ایک طرح سے برباد ہو جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی سوشل لائف ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، وہ ایک نہ اس سے کوئی بات کرنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے بات کرنا پسند کرتا ہے. دونوں طریقے سے وہ ایک اکیلا ہو جاتا ہے بالکل. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی عزت وہ ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ جس نظر سے اس کو دیکھتے تھے کہ یہ فلانے کا بیٹا آ رہا ہے، اور وہ عزت اس کی ختم ہو جاتی ہے. اب وہ بولتا ہے کہ فلانے کا بیٹا دیکھو کیا کر رہا ہے. میں خود ایک بہت گندے دلدل سے باہر آیا ہوں، مجھے ایک نئی زندگی جینے کا موقع ملا ہے اور اس کا میں پورا فائدہ اٹھا رہا ہوں. اور یہ بات سب میں ان بھائیوں کو بتاؤں گا، بہنوں کو بتاؤں گا جو اس منشیات کے اندر مبتلا ہیں اور جو ڈرگ ابیوزنگ کر رہے ہیں، کہ وہ ان کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے. وہ اگر ایسے اداروں سے رابطہ کریں یا پھر اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے شیئرنگ کریں، وہ اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، اس کی لذت ساری زندگی تک ہے، جب تک آپ کی آخری سانس ہے اس کی لذت آپ کو ملتی رہے گی. لیکن یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. اس مجبوری کو وہ آپ کے پر حاوی ہونے سے پہلے ہی آپ اگر اس کے اوپر ایکشن لیں اور اپنے آپ کے ساتھ سوچیں کہ یہ کون سی گندی چیز ہے، یہ تھوڑی دیر کی لذت اور ساری زندگی کی بربادی ہے. اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ ایک نئی زندگی جینے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس مشکل ترین دور میں جہاں لوگوں کے لیے علاج تو دور، 2 وقت کی روٹی مشکل ہے، ایسے میں نئی زندگی کا نشے کے عادی افراد کو نئی زندگی کی طرف لانے کا اقدام نہ صرف قابل ستائش ہے، بلکہ اس میں ہر پاکستانی کے لیے خبر خیر ہے کہ کیسے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ملک اور معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں.